حضرت گنج، ترتیب و پیشکش شہیر مرزا۔ اگر کوئی لکھنؤ کا رہنے والا ہے یا پھر کبھی لکھنؤ میں رہا ہے تو اس کے لیے لکھنؤ محض کسی شہر کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو اسے ماضی کی رنگینیوں میں ڈبو دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں گزرے ہوئے وقت کی بے پناہ یادوں کے طوفان امڑنے لگتے ہیں۔ لکھنؤ تہذیب عالم تاب، شہر با جمال، مرکز زیبا خوباں، وادی خواب و خیال۔ لکھنؤ ایک شہر سے زیادہ ایک تہذیب کا نام ہے، لکھنؤ ثقافت کا نام ہے، لکھنؤ نفاست کا نام ہے، لکھنؤ جذبات کا نام ہے، لکھنؤ شوق و ذوق کا نام ہے، لکھنؤ علم و ہنر کا نام ہے، لکھنؤ ادب و آداب کا نام ہے، لکھنؤ ناسق و میر کا نام ہے، لکھنؤ تمیز و تمدن کا نام ہے، لکھنؤ سیر و تفریح کا نام ہے، اور لکھنؤ ہر اس تصور کا نام ہے جو اپنے آپ میں خوشگوار یادیں سمیٹے ہوئے یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ شہر نایاب ہے اور اس کی خوشبو تمام عالم سے جدا ہے۔ ساتھ ہی لکھنؤ قومی یکجہتی کا نام ہے، لکھنؤ آپسی محبت اور بھائی چارے کا نام ہے، لکھنؤ لحاظ اور احترام کا نام ہے۔ لکھنؤی وہ جگہ ہے جہاں آج بھی دیپاولی کو عید چراغاں اور ہولی کو جشن سرور کہنے اور ماننے والے موجود ہیں۔ لکھنؤ کی تہذیب کا مجسمہ تیار کرنے میں جن اجزاء کی شمولیت لازم ہے ان میں انداز تکلم، لذت طعام، سلیقہ لباس، ذوق ادب، آداب محفل، شوق فنون، فہم شاعری، قدر فنکاری، احترام رسومات اور حسن اخلاق کا ذکر نہایت ضروری ہے۔ یہی اجزاء جب طرز زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو تیار شدہ حتمی مصنوعات کو تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لکھنؤ کے بارے میں ایک زمانے سے اتنا کچھ لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے موضوع پر کچھ نیا لکھنا کسی محاذ سے کم نہیں ہے۔ لکھنؤ دنیا کے ان چند شہروں میں سے ایک ہے جو دریا کے دونوں سروں پر آباد رہا ہے، اور اس کی تاثیر کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں نہ تو گنگا بہتی ہے اور نہ جمنا بہتی ہے، لیکن گنگا جمنی تہذیب کا مرکز یہیں بنا جو آج بھی کسی حد تک قائم ہے۔ شہر لکھنؤ کے بیچ سے اٹکھیلیاں کرتی ہوئی گومتی ندی بہتی ہے اور اپنی بے فکری کے انداز میں تمام شہر کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے۔ ویسے تو بادشاہ ظہیر الدین بابر نے بہت پہلے اس کا ذکر بابر نامہ میں کر دیا تھا، لیکن تاریخ کے نئے دور میں جب اقتدار شیخ زادوں کے ہاتھوں سے نکل کر مغلوں کے مقرر کیے ہوئے نوابین تک پہنچا تو یہی گومتی ندی تھی جو نواب سعادت علی خان کی لکھنؤ آمد کا ذریعہ بنی۔ ہر قدم مڑتی لچکتی گومتی کی وادیاں، جا بجا بکھری ہوئی ویرانیاں آبادیاں۔ لکھنؤ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کا ذکر کسی 10 منٹ کے ویڈیو میں ممکن ہو۔ لکھنؤ تفصیل اور اطمینان کا بھی نام ہے، اس لیے ہم سلسلے وار طریقے سے لکھنؤ کے الگ الگ مقاموں کا ذکر الگ الگ ویڈیوز میں کرتے رہیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں لکھنؤ کے مرکز کی، جسے شہر میں وہ مقام حاصل ہے جو لندن میں چیرنگ کراس یا ٹرافلگار اسکوائر کو، نیو یارک میں مینہٹن کو یا قاہرہ میں تحریر میدان کو حاصل ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لکھنؤ کے دل کی دھڑکن یعنی حضرت گنج کی، وہ جگہیں جسے ماضی میں منور بخش کے نام سے جانا جاتا تھا اور جہاں 1827 میں نواب نصیر الدین حیدر نے گنج بازار کی نیو رکھی، جس میں چائنا بازار اور کپتان بازار شامل تھے۔ سن 1842 میں اس جگہ کو نواب امجد علی خان، جنہیں حضرت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کے نام پر حضرت گنج کہا جانے لگا۔ سن 1847 میں نواب امجد علی شاہ کے انتقال کے بعد ان کے ولی عہد واجد علی شاہ نے اپنے والد کی دفنگاہ کی جگہ پر مقبرہ سبطین آباد تعمیر کرایا، جو حضرت گنج کے علاقے میں ہی موجود ہے۔ کچھ وقت کے بعد سن 1857 میں غدر ہوئی تو انگریزوں نے پوری طرح سے لکھنؤ اور حضرت گنج پر قبضہ کر لیا اور اسے لندن کی کوئن اسٹریٹ کے طرز پر نئی عمارتوں سے سجا دیا۔ مغلوں کے دور کی پرانی عمارتوں کو ڈھا کر اس پورے علاقے کو یورپ کے رنگ میں رنگ دیا گیا۔
یہاں تک کہ جب رنگ تھیٹر کی تعمیر ہوئی، جسے آج ہم GPO کے نام سے جانتے ہیں، وہاں ہندوستانیوں کو جانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ انگریزوں کے اشرافیہ کی تفریح اور ثقافت کے مرکز کے طور پر مے فیئر اور رائل کیفے کا نام بہت مشہور ہوا، جبکہ انڈیا کافی ہاؤس، جسے ICH بھی کہا جاتا تھا، وہاں ہندوستانی مصنف یا لیکھکوں، مفکر یعنی چنتک یا فلاسفرز، اور صحافیوں یعنی پترکاروں میں بے حد مقبول جگہ ہوا کرتی تھی۔ اسی کڑی میں فلمستان اور بعد میں پرنس ٹاکیز کا نام بھی جڑا، جو بہت مشہور ہوئے اور لمبے وقت تک تفریح کا سامان فراہم کرتے رہے۔ اگر گزرے زمانے سے لے کر آج تک کے دور کے حضرت گنج کے جغرافیہ یعنی بھگول کی بات کی جائے تو رقبہ لگ بھگ اتنا ہی رہا۔ اس کی حدود قیصر باغ سے ہوتے ہوئے ستاروں والی کوٹھی یعنی آج کے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیف جنرل مینیجر کا آفس سے لے کر سکندر باغ سے بنارسی باغ اور دلکشا ہوتے ہوئے کوٹھی حیات بخش یعنی آج کے راج بھون تک ہی رہی۔ غدر سے لے کر آزادی تک حضرت گنج ایک مرکزی کردار میں لکھنؤ کی نمائندگی کرتا رہا، کیونکہ تمام سرکاری اور تحریکی سرگرمیاں اس کے اعتراف میں ہی ہوتی رہیں۔ جہاں ایک طرف کوٹھی حیات بخش اودھ اور آگرہ کے گورنر کی رہائش گاہ تھی، تو دوسری طرف سن 1922 میں متحدہ صوبوں کے گورنر اسپینسر ہارکوٹ بٹلر نے کاؤنسل ہاؤس یعنی آج کی ودھان سبھا کی نیو رکھی۔ اس سب کے بیچ حضرت گنج بازار اونچے طبقے میں سب سے مقبول مقام حاصل کر چکا تھا، اور شہر کے عوام کی نظر میں اگر کوئی حضرت گنج آتا جاتا تھا تو اس کا شمار سماج کے اشرافیہ اور باحیثیت لوگوں میں کیا جاتا تھا۔ اس درمیان شہر الگ الگ سمت میں پھیل رہا تھا، لیکن حضرت گنج کی شان اپنی جگہ موجود تھی۔ آزادی کے بعد سے لے کر اس صدی کی شروعات تک حضرت گنج ہی اکلوتا ایسا بازار تھا جہاں سے خریداری کرنا اعلیٰ مرتبے کی نشانی ہوتی تھی۔ پچھلی صدی کے ایک نامور شاعر بسمل سعیدی جب لکھنؤ آئے تو ایک ایسا شعر کہہ گئے جو لکھنؤ کی رنگینیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ کیا تباہ تو دلی نے بھی بہت بسمل، کیا تباہ تو دلی نے بھی بہت بسمل، مگر خدا کی قسم لکھنؤ نے لوٹ لیا۔ وقت کے ساتھ الگ الگ اشیاء کے جتنے بھی مشہور تجارتی نام یعنی برانڈز آتے تھے، ان کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ حضرت گنج میں جگہ مل جائے تو کاروبار اپنے آپ بڑا تصور کیا جائے گا۔ در حقیقت ہوتا بھی یہی تھا، اور ایک طویل عرصے کے لیے حضرت گنج سیر و تفریح کا مرکز بنا رہا، جو ایک طرح سے روایتی شہر، نوکرشاہی اور فوجی افسران کے درمیان کسی جسر یعنی پل یا برج کا کردار نبھاتا رہا۔ شہر کے کچھ بے حد معروف علمی ادارے بھی حضرت گنج کے اطراف میں مقیم ہیں، جو اس کے بازار کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں۔ وہ چاہے لکھنؤ یونیورسٹی ہو، جسے ماضی میں کیننگ کالج کہا جاتا تھا، یا پھر تاریخی کالون تعلقدار کالج ہو، یا لڑکیوں کا مشہور IT کالج، یا پھر لڑکوں اور لڑکیوں کا لاما-ٹینیئر، یا پھر سینٹ فرانسس یا کرائسٹ چرچ، یا اودھ گرلز ڈگری کالج، یا لوریٹو کانوینٹ۔ ان تمام اسکولوں اور کالجوں کی علمی خدمات اپنی جگہ ہیں، لیکن حضرت گنج کی مقبولیت میں ان کا کردار بالکل جدا ہے۔ حضرت گنج نے لکھنؤ کو وہ سب کچھ دیا جو ایک بڑے شہر کی ترقی کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو، چاہے وہ اسکولز، کالجز ہوں، یا بازار، سرکاری سرگرمیاں ہوں، یا کھیل کا اسٹیڈیم، کھانے کے ہوٹل، یا سنیما گھر، اور اس کے علاوہ تمام تاریخی عمارتیں تو حضرت گنج کی پہچان تھی ہی اور ہیں۔ حضرت گنج کا بازار مشہور تو تھا، لیکن نوابی دور کے بعد انگریزوں کے زمانے میں جو اہمیت اس جگہ کو ملی وہ آج تک قائم ہے۔ یہ دور آتے آتے انگریزوں کے طور طریقے اور ان کے کھانے پینے کی عادتیں اب لکھنؤ والوں کی زندگی کا حصہ بن رہی تھیں۔ باقی کے شہر سے الگ اس علاقے میں سموسے اور پوڑی کے ساتھ ساتھ برگر، پیٹیز اور فرینکی نے اپنی جگہ بنا لی تھی، جبکہ نیبو پانی کے ساتھ کولڈ ڈرنکس اور شیکس کا چلن عام ہو گیا تھا۔ ایک زمانے تک پیسٹریز اور دوسرے مہنگے کھانے صرف حضرت گنج میں ہی ملا کرتے تھے۔ شام کے وقت حضرت گنج کی سیر کو گنجنگ کہا جاتا تھا، اور خریداری کے علاوہ تفریح کے لیے بھی یہ سب سے اہم جگہ حضرت گنج ہی ہوا کرتی تھی۔ بے شک حضرت گنج لکھنؤ شہر کے دل کی دھڑکن تھی اور آج بھی ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں سے شہر کی آبادی تیزی کے ساتھ ہر طرف پھیل رہی ہے،
نئے نئے بازار اور شاپنگ مالز شہر کی ترقی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت گنج آج بھی اپنے وقار، اپنی رونق کے ساتھ شہر کے شہدائیوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے اور شام اودھ کے تصور کو زندہ رکھے ہے۔